बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन व मान तबिअहुम बि ihsani इला यौमिद्दीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इंतंसुरुल्लाह यांसुरुकुम व युथब्बित अक़दामकुम وقال الله في موضع آخر ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين صدق اللہ العظیم. جب گلستان کو خو کی ضرورت پڑی تو سب سے پہلے ہماری بھی گردن کٹی. پھر بھی کہتے ہیں ہم سے اہل چمن یہ چمن ہے ہمارا تمہارا نہیں. ملت اسلامیہ کے پاس بانو آج میں آپ حضرات کے سامنے ہندوستان کے مسلمانوں پر ہونے والے سیاسی ظلم و ستم اور دین اسلام کو جڑ سے ختم کرنے کی نہایت ہی گھناؤنی اور ناپاک سازشوں اور کوششوں کے موضوع پر کچھ عرض کرنا چاہتی ہوں. امید ہے کہ آپ حضرات بغور سماعت فرمائیں گے. وہ ہندوستان جس کی آزادی کے خاطر بہن اثناء شائل میں کود پڑے تھے اور موجوں سے کھیلتے ہوئے مجدہار تک جا پہنچے تھے، بے پناہ قربانیوں کے ذریعے اس کو پروان چڑھایا تھا. آج اسی ہندوستان میں مسلمانوں کو طرح طرح کی اذیتیں اور تکلیفیں پہنچائی جا رہی ہے. مسلمانوں کے قلوب سے اسلام کی محبت کو ختم کرنے کی نہایت ہی گھناؤنی اور ناپاک سازشیں ہو رہی ہے. اس میں شک و شبہ نہیں کہ دنیا میں حق و باطل کا تصادم روز ازل سے جاری ہے. اس میں شک و شبہ نہیں کہ ہم پر مصائب کے پہاڑ ٹوٹ رہے ہیں. ہم مظلوم بے قصور کو فرقہ پرستوں نے ظلم و ستم کا نشانہ بنایا ہے اور ہماری ماں اور بہنوں کی عزت و آبرو لوٹی جا رہی ہے. برادران ملت، یوں تو ہندوستان میں کسی بھی دور میں مسلمانوں کا عامی کوئی نہیں تھا، لیکن جب سے فرقہ پرستوں نے ہندوستان میں جنم لیا اس وقت سے مسلمانوں کا رہی صحیح چین سکون سب چھین گیا ہے. کیونکہ ان فرقہ پرستوں نے ہمیں وقت مذہب اسلام کو مٹانے کے لیے نہ جانے کیسی رچنائیں رچی ہے. غور تو کرے، کبھی وندے ماترم جیسی گندی ہوئے ناپاک چیز کو نافذ کرنے کا حکم ہوتا ہے جس کی وجہ سے مسلمانوں کی نیند حرام ہو گئی تھی. آج بھی بہت سارے اسکولوں میں یہ گیت گائے جاتے ہیں جس گیت میں سراسر کفر بھرا ہوا ہے. یہ گیت کیا ہے؟ کفر شرک کا ایک گودام ہے. جس گیت کو ایک بار پڑھنے سے انسان خارج از اسلام ہو جاتا ہے، جس گیت کو ایک بار پڑھنے سے مسلمان نہیں رہتا. آج وہی گیت ہندوستان کے مدارس و مکاتب میں پڑھنے کے لیے بچوں کو مجبور کیا جا رہا ہے. آج ہندوستان کے مدارس و مکاتب کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. آج ہندوستان کے مدارس میں دہشت گردی کا اڈا قرار دیا جا رہا ہے اور یہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ جتنے بھی فسادات ہو رہے ہیں سب ان کے پیشے اور لیڈر یہ ملا ہے، اسی لیے پہلے اس کو ختم کر دیا جائے. اور اس کی آسان صورت نکالی گئی کہ اب مسلمانوں کے سبھی مدارس و مکاتب کو ختم کر دیا جائے. نہ رہے گا باس، نہ بجے گی بانسری. لیکن شاید ان کو معلوم نہیں کہ مسلمانوں کی جب تک ساتھ چلتی رہے گی اس وقت تک دین اسلام پر کسی طرح کی آنچ نہ آنے دے گی. کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے کہ ہم تمہاری دھمکیوں سے خوف کھا سکتے نہیں، ہم تمہاری دھمکیوں سے خوف کھا سکتے نہیں، ظلم کے آگے ہم اپنا سر جھکا سکتے نہیں. ہے ہی تاریخ اپنی ہے اپنا فلسفہ، ارے ہے ہی تاریخ اپنی ہے اپنا فلسفہ، ہم زمانے میں دبانے سے ابھرتے ہیں صدا. عزیزان گرامی، اگر وطن ہماری جان مانگے تو جان دیں گے، اگر وطن ہمارا مال مانگے تو مال لیں گے، اگر وطن ہماری اولاد مانگے تو اولاد دیں گے، اگر وطن ہمارا تن من دھن مانگے تو سب کچھ دیں گے. جو جان مانگے تو جان دیں گے، جو مال مانگے تو مال دیں گے. مگر یہ ہم سے کبھی نہ ہوگا. نبی کا جا و جلال دے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ مسلمان نبی کا جا و جلال دے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ مسلمان آخرت کو چھوڑ کر دنیا کے اوپر ترجیح دے. آپ حضرات کو یہ تاریخ یاد ہوگی کہ انگریزوں کی ظلم و زیادتی جب ایسے آگے بڑھی اور انہوں نے اسلامی قلعہ کو مسمار کر کے اس پر تسلط عقیدے کی بنیاد رکھنا چاہا تھا، تو سب سے پہلے حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب علیہ الرحمہ میدان جہاد میں بے جھجک کود پڑے اور جذبہ کرا سے سرشار ہو کر ہندوستان کے دارالعرب ہونے کا فتویٰ دیا، جس کے نتیجے میں مسلمانوں کو مشکلات کن مراحل دشوار گزار گھاٹیوں اور وادیوں سے گزرنا پڑا. یہ تاریخ ایک المناک باب ہے. کسی شاعر نے کہا ہے کہ ٹل نہیں سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے، ارے ٹل نہیں سکتے تھے جنگ میں اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے
جاتے تھے. مجھ سے شرکت ہوا تو کوئی بگڑ جاتے تھے. مجھ سے شرکت ہوا تو کوئی بگڑ جاتے تھے. تاکہ کیا چیز ہے ہم تاپ سے لڑ جاتے تھے. وقت کم ہونے کی وجہ سے میں اپنی تقریر کو یہ پر ختم کرنا چاہتی ہوں. وما علینا الا البلاغ. ماشاء اللہ.